أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شہنشین پر رونق افروز معزز زعماء و علماء اور عزیز رفقا و شرکا، ابھی ہم اپنے انتہائی قابل و فاضل، لائق و فائق بلکہ ممتاز و مایہ ناز شخصیتوں کو سماعت کر رہے تھے، جنہوں نے اس مرکزی موضوع کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ اس اجلاس کا مرکزی موضوع ہے داعش کی حقیقت۔ چونکہ یہ ایک فتنے کی طرح ہے بلکہ ایک فتنہ ہے، اس کے لیے مناسب تمہید یہ ہوگی کہ مسلمان کو فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے، مسلمان کے لیے شرعی ہدایات کیا ہیں، ان باتوں سے وہ واقف رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ مختلف باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، حتی تظہر الفتن، جب تک کہ فتنے ظاہر نہیں ہوں گے، جب تک فتنے رونما نہیں ہوں گے، ظاہر نہیں ہوں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فتنے ظاہر ہونے کا معنی کیا ہے؟ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ظہورها کثرتها و شہرتها، فتنے ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے اور بہت مشہور ہو جائیں گے۔ ابھی ہم دیکھیں کہ داعش کے فتنے کے بارے میں گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے لوگ ساری دنیا الجھی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایران سے ایک فلم شائع ہوئی
محمد رسول اللہ کے نام سے، یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہے۔ تو فتنے کثرت سے رونما ہونا اور انتہائی مشہور ہو جانا، مسلمان خود اسے شہرت دینے لگے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور فتنوں کی ایک علامت ہے۔ فتنے رونما ہی نہیں ہوں گے بلکہ فتنے کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ ایک بات غور کرے ہوں گے کہ مجھ سے پہلے علماء کرام نے خطاب کیا اور ایک بے چینی کا اظہار کیا کہ آخر یہ کون ہے، سوالیہ نشان کہاں سے آئے، کس کے تربیت یافتہ ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق اسی وقت فرما دیا، ان بین یدی الساعہ فتنا کقطع اللیل المظلم۔ سنن نبی داؤد میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت کے مطابق فتنے رات کی طرح ہوں گے، رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ حدیث میں اس کی شرح یا شرح کی کتابوں میں یہ بات بتلائی گئی کہ رات جس طرح شدید ہوتی ہے فی شدتیہا وفی ظلمتیہا، جس طرح شب دیجور اندھیرا اور وعدم تبین امرہا، معاملہ معلوم نہیں ہوگا، حال حقیقت معلوم نہیں ہوگی، لوگ اندازے پہ باتیں کرنے لگیں گے۔ تو فتنوں کی ایک شکل یہ ہے کہ رات کے ٹکڑے کی طرح رونما ہوں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بات بتلائی گئی، فتن یرقق بعضها بعضا، اتنے فتنے ہوں گے قیامت سے پہلے کہ آنے والا فتنہ گزشتہ فتنے کو معمولی کر دے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، یزینوہا، یا تو لوگوں کی نظروں میں یہ بہت اچھا لگے گا، داعش، خلافت، جہاد، اسلامی حکومت، پہلی نظر میں یہ چیزیں بڑی مزین لگے گی، خوشنما لگے گی۔ یزین، یرقق کا معنی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ آزمائشیں، فتن، محن، آزمائشیں اتنی آتی جائے گی کہ بعد والی آزمائش جب آئے گی تو گزشتہ آزمائش ہلکی اور معمولی لگے گی، جبکہ گزشتہ جب آزمائش آئی تھی تو اہل ایمان کہیں گے ہذہ مہلکتی، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ہم باقی نہیں رہیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ ان فتنوں کے دور میں، دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی روایت کا ایک تتمہ بیان کیا گیا، القاعد فیہا خیر من القائم، فتنوں میں بیٹھا رہنے والا کھڑے آدمی سے بہت بہتر ہے، والماشی فیہا خیر من الساعی، فتنوں کے دور میں چلنے والا دوڑنے والے کی بنسبت بہت بہتر ہے۔ معنی یہ نکلا کہ جو آدمی اپنے آپ کو جس قدر فتنوں سے بچا کر رکھے گا فتنوں کے دور میں، وہ آدمی خیر والا آدمی ہے۔ جب فتنے واضح نہیں ہوں گے، جب فتنے کثرت کے ساتھ رونما ہوں گے تو ایسے دور میں ہمیں فتنوں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ میری بات کا یہ پہلا پیغام ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرفتن دور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب فتنے رونما ہوں گے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ائمہ اور محدثین، ان تمام کا طریقہ کیا تھا فتنوں کے دور میں؟ ان تمام کا یہ طریقہ تھا، نبی اور صحابہ کا معمول اور اصول تھا کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو فتنوں سے آگاہ کرے، چوکن نہ کرے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جمعیت نے یہ اجلاس منعقد کیا کہ داعش کے فتنے سے امت کو، اپنی جماعت کے افراد کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر ساری امت مسلمہ کو آگاہ کیا جائے، چوکن نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا، اذا رأیتی الذین یتبعون ما تشابہ منہ، جب آپ دیکھو کہ قرآن مجید کی محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کو، جس کا معنی واضح نہیں رہتا ہے، ایسی آیتوں کے پیچھے اگر کوئی پڑھ رہے ہیں
اولئک الذین سمی اللہ فاحذروہم، تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا قرآن میں ذکر کیا، ان سے چوکنا رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ لوگوں سے آگاہ کیا، تحذیر کی، ان پر رد کیا۔ یہ حدیث سے ایک مثال ہمیں ملتی ہے۔ عمومی طور پر داعش، چونکہ اس کے اندر جو جراثیم پائے جاتے ہیں وہ خوارج کے اندر موجود جراثیم ہیں، یا اس کی جو صفتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ صفتیں خوارج کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر خوارج کے بارے میں یہ بات فرمائی، جیسا کہ ان روایتوں کو صحیح بخاری میں علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا اور دیگر صحابہ سے، اینما لقیتموہم فاقتلوہم، خوارج جہاں کہیں تمہارا ان سے سامنا ہو، اسلامی حکومت میں حاکم وقت، قاضی وقت اس بات کا پابند ہے کہ ان سے لڑے، ان کا قتل کرے۔ صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ فرمایا لئن ادرکتہم، اگر مجھے یہ خوارج مل جائیں، لأقتلنہم قتل عاد، تو جس طرح قوم عاد کا قتل کیا گیا اسی طرح برے طریقے سے میں ان کا قتل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی کہ جو خوارج کا قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کے لیے اجر ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ فتنوں سے چوکنا کرنا، گمراہ فرقوں سے آگاہ کرنا، گمراہ جماعتوں سے آگاہ کرنا، یہ ہمارے دین کے اصول کا ایک اہم حصہ ہے۔ صحابہ میں اگر ہم دیکھیں، ام المؤمنین حبیبۃ حبیب اللہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی خدمت میں ایک خاتون آئی، معاذہ عدویہ اس کا نام ہے، آ کر سوال کرنے لگی کہ حائضہ عورت نمازوں کی قضا کیوں نہیں کرتی ہے، روزوں کی قضا کرتی ہے، نمازوں کی قضا کیوں نہیں کرتی؟ ام المؤمنین نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا، احروریۃ انتی، کیا تم خارجی فرقے کی ہو؟ کیا تمہارا تعلق خوارج سے ہے؟ اس نے کہا لا لیکنی اسأل، اے ام المؤمنین میرا تعلق خوارج سے نہیں لیکن میں سوال کر رہی ہوں۔ یہ حدیث اور یہ واقعہ ہم تمام کے لیے انتہائی اہم ترین واقعہ ہے۔ 2 سطر کی بات سے ہمیں کئی سبق معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ گمراہ فرقوں سے چوکنا کرنا صحابہ، امہات المؤمنین، اہل بیت کا طریقہ تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گمراہ لوگوں سے، گمراہ کن فرقوں سے، جماعتوں سے واقف رہنا صرف اہل علم کا کام نہیں، جماعت کے ذمہ داروں کا کام نہیں، بلکہ عوام کا بھی کام ہے کہ وہ گمراہ فرقوں سے آگاہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خاتون آئی وہ عام خاتون تھی، اسے معلوم نہیں تھا۔ جب ام المؤمنین نے پوچھا کہ تم خارجی ہو، اگر وہ خوارج کو نہیں جانتی ہوتی تو کہتی کہ خوارج کون ہے، سوال کرتی۔ اس کے پاس خوارج کا علم تھا، گمراہ تنظیم کا علم تھا، اسی لیے کہا میں خوارج نہیں ہوں۔ تیسری بات ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ بسا اوقات عام مسلمان کو نماز کے مسائل سے ناواقفیت رہ سکتی ہے، طہارت کے مسائل سے ناواقفیت رہ سکتی ہے، روزے کے مسائل سے ناواقفیت رہ سکتی ہے، لیکن خوارج جیسے گمراہ فرقوں سے انہیں واقف رہنا چاہیے۔ یہ خاتون فقہی مسائل نہیں جانتی تھی، لیکن جن لوگوں سے عقیدے اور منہج میں غلطی ہو رہی ہے، جن کے عقیدے میں خلل، جن کے منہج میں فساد آ چکا ہے، احکام سے ناواقف ہونے کے باوجود گمراہ کن تنظیموں سے وہ واقف تھی۔ صحابہ میں ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا لقتال الخوارج احب الی
من قتال عدتهم من اہل الشرک. خوارج سے جنگ کرنا، خوارج سے جنگ کرنا. خوارج کون ہے، ان کی تعریف کیا ہے؟ تعریف سے مراد اردو کی تعریف نہیں، ڈیفینیشن. خوارج کی صفتیں کیا ہیں انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد میں بیان کروں گا. لیکن ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتلائی کہ خوارج سے جنگ کرنا میرے نزدیک کفار و مشرکین سے لڑنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ غور کیجئے، ایک جانب خوارج جو بظاہر کلمہ گو ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، مجاہد ہے، خلافت کی کوشش کرنے والے ہیں، حکومت کا تختہ پلٹنے والے ہیں، سیاسی گفتگو کرنے والے ہیں، مسلمان ایک جانب خوارج. دوسری جانب مشرک، بالکل مشرک. مشرکین سے لڑنے سے زیادہ میرے نزدیک خوارج سے لڑنا زیادہ اہم ہے. یہ بات کس نے بتلائی صحابہ میں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. ممکن ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ مشرک خطرناک ہے، شرک زیادہ سنگین جرم ہے، خوارج گمراہ ہو سکتے ہیں، کلمہ گو ہیں، کیوں ان سے لڑنے سے زیادہ ان سے لڑنے کو صحابی نے اہمیت دی؟ اس سوال کا جواب امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسے نقل کیا. فرمایا خوارج سے لڑنے میں رأس المال، ہمارا جو کیپٹل ہے یعنی مسلمان ہے، ان کی حفاظت ہے، کیونکہ خوارج مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں. مشرکین سے لڑنے میں طلب الربح، منافع کو حاصل کرنا ہے، نفع کو حاصل کرنا ہے، بینیفٹ کو حاصل کرنا ہے. شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ نفع حاصل کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو سرمایہ، جو کیپٹل ہمارے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کرے. کیونکہ خوارج مشرکین کی جانب رخ نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے صحابی رسول ابو سعید رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ام المؤمنین، سب نے گمراہ فرقوں سے چوکنا کیا، آگاہ کیا. یہ علماء کا کام ہے. لیکن افراد کا، عوام کا بھی یہ کام ہے کہ شر سے آگاہ رہنے کی کوشش کرے. صحابہ میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتے تھے، جبکہ سارے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے. وجہ یہ بتلائی کہ اس ڈر سے کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو گویا آگاہ کرنا اور چوکنا رہنے کی فکر کرنا، یہ دونوں چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے سے معلوم ہوتی ہیں. صحابہ کے بعد ایک مثال تابعین میں وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم لیتے ہیں. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ان کی بائیوگرافی میں اسے ذکر کیا. وہب ابن منبہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، احذروا، چوکنا کیا، آگاہ کیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، بیجا خلاف نہیں بولنا چاہیے، بغیر علم نہیں بولنا چاہیے. لیکن شر سے چوکنا کرنا، آگاہ کرنا، یہ ہمارے اصول میں داخل ہے. الرد علی اہل البدعہ اصل من اصول اہل السنہ. وہب ابن منبہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں، ایھا الاحداث الاغمار، اے میرے شاگردوں جو تم کم سن ہو، نا تجربے کار ہو، تم چوکنا رہنا ہؤلاء الحرورا، ان خوارج سے چوکنا رہنا. کیوں؟ کہیں وہ تمہیں اپنی مخالف رائے کے اندر مبتلا نہ کر دے. جو رائے کتاب و سنت سے ٹکرانے والی ہے اس میں وہ تمہیں کہیں مبتلا نہ کر دے. ان سے چوکنا رہنا، کیونکہ یہ اس امت کے لیے شر ہے، نقصان دہ ہیں. عقیدے کی 3 بڑی کتابیں ہیں، جس طرح حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، معروف کتابیں امہات الکتب. عقیدے کی اس طرح سے 3 بڑی کتابیں ہیں، جن میں سر فہرست امام آجری کی کتاب الشریعہ.
امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی کتاب میں یہ مسند یعنی سند والی مسند اور مستند معتبر کتابیں ہیں. امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوارج قوم سوء بدترین اور بری قوم ہے. عصات للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان قوم ہے. وَإِن صَلَّوْا وَصَامُوا وَاجْتَهَدُوا فِي الْعِبَادَةِ، خوارج نمازی ہیں، روزے دار ہیں، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، تب بھی لَيْسَ ذَلِكَ بِنَافِعٍ لَهُمْ، خوارج ہونے کی وجہ سے ان کے صوم و صلات، ان کے حج و زکوٰۃ، ان کی عبادتیں، ان کی محنتیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گی. امام آجری نے مزید فرمایا کہ خوارج سے ہمیں اللہ نے چوکنا کیا، حذرنا اللہ، اس کے رسول نے چوکنا کیا، خلفاء راشدین نے چوکنا کیا، صحابہ نے چوکنا کیا، تابعین نے چوکنا کیا. اسی لیے یہ موضوع جمعیت اہل حدیث عقیدے میں ممتاز سمجھی جاتی ہے، اس کی امتیازی خصوصیت ہے، اور ہم اس تنظیم پر رد کرنے کو اپنا دین سمجھتے ہیں، اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. تو گویا امام آجری نے تحذیر کی، چوکنا کیا، اور اس کا سلسلہ اللہ اور اس کے رسول سے، خلفاء اور صحابہ سے، ائمہ اور تابعین سے جوڑ کر رکھا. پھر فرمایا کہ یہ الشورات الانجاس الارجاس، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سوداگر سمجھتے ہیں، یعنی انہوں نے جنت کے بدلے اپنی جان و مال کا اللہ سے سودا کر دیا اپنی دانست کے مطابق، اور یہ لوگ نجس ہیں، ناپاک ہیں. امام آجری نے چوکنا کیا، یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. تعجب ہوگا آپ کو کہ داعش سے وابستہ افراد اس امام کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو نقل کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جبکہ ان کی سیرت دیکھیں. خوارج، میں اپنے موضوع کے اختتام پر بتلاؤں گا کہ خوارج کافر ہے یا کافر نہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کافر نہیں. کبھی بھی ہمارے ائمہ تکفیر یعنی کافر قرار دینے، تفجیر یعنی خودکش حملہ کرنے، فدائی حملے کرنے، تکفیر اور تفجیر دونوں کی کبھی تشہیر نہیں کی. لیکن یہ لوگ جو تکفیر اور تفجیر دونوں کے مرض میں مبتلا ہے، ایسے ائمہ کے نام لے رہے ہیں جن سے دھوکہ دینا مقصد ہے اور جن کی شبیہ دنیا کے سامنے بگاڑنا مقصد ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کے بارے میں فرمایا لم یکن احد شرا علی الامت منہم، اس امت کے لیے خوارج سے زیادہ بدترین کوئی ثابت نہیں ہوئے. آپ کو تعجب ہوگا سن کر، للیہود وللنصارى. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 8ویں صدی ہجری 9ویں صدی ہجری کے یہ امام ہیں، سابق کا جائزہ لے کر فرمایا کہ اس امت کے لیے داعش جیسی تنظیمیں، خارجی تنظیمیں جس قدر امت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، یہود و نصارہ بھی اس امت کے لیے اس قدر نقصان دہ ثابت نہیں ہوئے. کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس کی وجہ یہ بتلائی فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِي قَتْلِ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ يُوَافِقْهُمْ. یہ لوگ ہر اس مسلمان کا قتل کرتے ہیں، ہر اس مسلمان کے قتل کے درپے رہتے ہیں جو ان سے اتفاق نہیں کرتا. اگر ان سے اختلاف رکھے، اختلاف رائے رکھے، تو ان کی نظر میں یہ قتل کا مستحق ہے، اس کا قتل کر دیتے ہیں. مسلمانوں کی جانوں کو، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو، مسلمانوں کے مالوں کو، ان کی املاک کو حلال سمجھتے ہیں اور انہیں کافر قرار دیتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتلائی. منہاج السنت النبویہ کے اندر اپنے فتاویٰ میں یہ کہا کہ اہل السنہ کے اصول میں یہ بات داخل ہے کہ
وقت کے حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ خوارج کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے۔ البدایہ والنہایہ میں اس امام نے فرمایا اذ لو قووا ہؤلاء، اگر خوارج طاقتور ہو جائے، لَأَفْسَدُ الْأَرْضَ كُلَّهَا، ساری زمین میں فساد مچا دیں گے، فساد برپا کر دیں گے۔ عراقاً وشاماً، نہ ملک عراق کو چھوڑیں گے نہ ملک شام کو چھوڑیں گے، اور لم يتركوا طفلا ولا طفلة، نہ معصوم بچے کو بخشیں گے نہ بچی کو چھوڑیں گے، ولا رجلا ولا امرأة، نہ ان کے ظلم و ستم سے مرد آدمی بچ پائے گا، نہ ان کے جبر و قہر کی لہر سے کوئی عورت بچ پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک فسد الناس كلهم فسادا، لوگ اس قدر بگڑ چکے ہیں، لا يصلحهم الا القتل جملةً، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ساتھ اجتماعی طور پر ان کا قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے باللتی ہی احسن ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، مختلف مقامات پر ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے دفاع کرنے کا، جواب دینے کا حکم دیا۔ سلاح یعنی ہتھیار، سلاح سے اصلاح کرنا یہ اہل سنہ کا طریقہ نہیں۔ اہل سنہ کا طریقہ عمدہ ذریعے سے اصلاح کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس قدر اپنائیت کے ساتھ۔ لیکن ہتھیار سے اصلاح کرنے کی فکر خوارج کی فکر ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ حرورہ ایک عراق کا ایک شہر ہے، یہاں سے خوارج رونما ہوئے۔ آپ غور کریں یہ لوگ کس زمانے کے ہیں؟ امام ابن کثیر، امام ابن حجر، یہ لوگ 10ویں صدی ہجری کے ہیں، قدیم زمانے کے لوگ ہیں۔ امام ابن کثیر نے جب خوارج کی بات بتلائی، ان کے بگاڑ کا تذکرہ کیا، لَأَفْسَدُ الْأَرْضَ كُلَّهَا، ساری زمین میں فساد مچا دیں گے۔ ساری زمین میں، دنیا میں صرف 2 مقامات کا نام لیے امام ابن کثیر، عراقاً و شاماً۔ آج داعش کہاں پر رونما ہوئی؟ ملک عراق میں رونما ہوئی، پھر اس کے بعد میں ملک شام میں داخل ہوئی۔ امام ابن حجر نے حرورہ کے بارے میں کہا کہ یہ حرورہ عراق کے ایک شہر کا نام ہے، یعنی قدیم خوارج کی ابتدا بھی عراق سے ہوئی، اور یہ جو جدید خوارج ہیں جو اپنے آپ کو داعش کہتے ہیں وہ بھی عراق سے شروع ہوئے۔ عجیب اتفاق کی بات ہے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے رونما ہوں گے، اور ان فتنوں سے چوکنا کرنا، آگاہ کرنا، امت کو بچانا، یہ نبی کا کام تھا، صحابہ کا کام تھا، تابعین کا کام تھا، ائمہ اور محدثین کا کام تھا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بدعتی کی تعریف کرے، چونکہ خوارج خروج کرنا اسلام کے اندر رونما ہونے والے گمراہ فرقوں میں، بدعتی فرقوں میں سب سے پہلی بدعت خروج کی بدعت ہے۔ تو گویا اگر کوئی آدمی بدعتی کی تعریف کرے، اور بدعتیوں میں خوارج بھی داخل ہے اور خوارج میں موجودہ دور کی داعش بھی داخل ہے، اگر کوئی بدعتیوں کی تعریف کرے تو گویا وہ آدمی بھی اسی طرح سے ہے، بلکہ ان کا داعی ہے، ان کا مبلغ ہے۔ تو ہمیں حساس رہنا چاہیے، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر مغالطے کے شکار نہیں ہونا چاہیے،
مومن بصیرت کے ساتھ رہتا ہے، فراست کے ساتھ رہتا ہے، اہل علم کی صحبت و رفاقت اختیار کرنی چاہیے، اور ہر ذریعے سے جو باوثوق نہیں، جس کے اوپر دیانت کا شائبہ نہیں بلکہ سیاست چڑھی رہتی ہے، ان ذرائع ابلاغ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ میں تیسری بات خوارج کے بارے میں آپ سے کروں گا۔ آپ کو 2 باتیں معلوم ہو گئی، یہ پرفتن دور ہے جس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ تیسری بات، خوارج مختصر طور پر خوارج خارجی کی جمع ہے یا خارج کی جمع ہے، ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کے اندر خروج کی غلطی پائی جائے۔ خروج کا معنی نکلنے کا ہے۔ نکلنا یعنی وہ آدمی اسلام سے باہر نکل جائے گا، یا پھر وہ آدمی خروج علی الحاکم، وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت کرے گا، زبانی طور پر، جسمانی طور پر۔ اس اعتبار سے خروج من الدین یا خروج علی الحاکم، ان دونوں وجوہات کی وجہ سے خوارج کو خوارج کہا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں خوارج کی مختلف صفتیں بیان کی گئی، بلکہ اس پر خاص طور پر کتابیں بھی لکھی گئی۔ چند باتیں خوارج کی علامت کے طور پر آپ ذہن میں رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج نمازی رہیں گے، روزے دار رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے رہیں گے، بلکہ اس قدر قرآن کی تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی عبادتوں کے بالمقابل کم تر سمجھنے لگو گے، حقیر اور معمولی سمجھنے لگو گے، عبادتی رہیں گے۔ لیکن ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، تلاوت کا اثر نہیں ہوگا، یا بغیر فہم وہ تلاوت کریں گے۔ 2 معنی بیان کیے گئے، تلاوت حلق سے نیچے نہیں اترنے کا۔ اگلی علامت کہ یہ لوگ کم سن ہوں گے، کم عمر ہوں گے، حدثاء الاسنان۔ آپ دیکھیں، اخبارات پر نظر ڈالیں کہ جتنے بچے، جتنے بھی افراد اس سے وابستہ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں، وہ عمر کے اعتبار سے کم ہیں۔ جب عمر کے اعتبار سے کم ہیں تو جہاں دیدہ نہیں رہیں گے، تجربے کار نہیں رہیں گے، سفہاء الاحلام، نادان رہیں گے، افراد کو پرکھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی۔ اگلی علامت، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو تنفیذ شریعت یا تنفیذ خلافت کا حامل سمجھتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو جہاد کا علمبردار سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ لوگ صرف مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کفار و مشرکین کو نظر انداز کریں گے۔ اگلی علامت، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ دین سے اتنی تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تیزی کے ساتھ۔ اگلی علامت، اگلی بات یا اگلی صفت ان کے تعلق سے جو بتلائی، کلاب النار، یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ اگلی بات بتلائی، شر القتل تحت ادیم السماء، روئے زمین پر سب سے بدترین مقتول خوارج رہیں گے۔ وخیر القتل من قتلوہ، اور سب سے بہترین مقتول وہ ہوگا جو خوارج کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا ہوگا۔ اگلی علامت یا چوکنا کرنے کے طور پر فرمایا کہ اگر تمہیں یہ جہاں کہیں ملے ان کا قتل کر دینا، اگر مجھے ملیں گے تو میں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا، اور ایسوں سے لڑنے والے کے لیے قیامت کے دن اجر رکھا گیا ہے۔ تو یہ خوارج کی کچھ علامتیں ہیں۔ آپ علامتوں کو سامنے رکھ کر داعش ہو یا داعش سے پہلے القاعدہ ہو یا داعش سے نکلنے والی جبہۃ النصرہ ہو یا لبنان کی
حزب اللہ ہو، جتنی بھی ایسی تنظیمیں پائی جاتی ہیں، خوارج کی صفتوں کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ یہ خوارج کہلانے کے حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ چونکہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ 3 عناصر آپ کے لیے انتہائی ضروری تھے۔ فتنوں سے واقف رہنا، قیامت سے پہلے رونما ہونے والے، اور ان فتنوں سے ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جو نوجوانوں کو یا علماء کو روکتے ہیں ان سے چوکنا کرنے سے۔ دیکھو ان کے پاس کچھ تو خیر ہوگا، نمازی ہیں، خوبیاں لے لو اور خامیوں کو نظر انداز کرو۔ نہیں، یہ نظر انداز کرنے والی خامی نہیں۔ میں نے ایک مثال احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے، اسلاف سے آپ کو دی ہے، وقت کی کمی کی پیش نظر، ورنہ ساری رات گزر جائے تو اس موضوع کا کما حقہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سرپرست کی نگرانی میں ایک کتابچہ ترتیب دیا گیا ہے، خواہش مند حضرات جاتے جاتے تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے اس کتابچے کو لے جا سکتے ہیں۔ تیسری بات، خوارج کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جب یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی تو آج داعش ہے، کل کوئی اور چیز رونما ہوگی، پرسوں کوئی اور چیز رونما ہوگی، لیکن اصول آپ کے سامنے ہوں گے تو ہر گمراہ تنظیم کے بارے میں آپ ایک رائے قائم کر سکتے ہیں، نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ داعش، جیسا کہ شیخ محترم شیخ صفی احمد مدنی اور شیخ واجد حسن مدنی نے اس کا سرسری تعارف پیش کیا۔ داعش یہ نام حماس کی طرح، الفتح کی طرح ہے، یعنی شارٹ فارم ہے۔ یہ حماس جس طرح حرکت المقاومہ الاسلامیہ فی فلسطین، اتنے لمبے جملے کا ایک شارٹ فارم ہے، اسی طرح سے داعش کو ایک بڑے جملے کے مخفف کے طور پر پیش کیا گیا۔ دال سے دولہ، دولہ یعنی اردو میں جسے ہم ریاست کہتے ہیں، انگلش میں جسے اسٹیٹ کہا جاتا ہے، دولہ۔ الف سے اسلام، دولت اسلامیہ۔ عین سے فی العراق، عراق کے اندر، اور پھر شین سے والشام۔ اسی کو انگلش میں ISIS، اسلامک اسٹیٹ ان عراق یا ان عراق، اور سیریا یا شام یا ISIL، ایل جب کہتے ہیں تو شام اور سیریا کو انگلش میں لیونٹ کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے ISIL کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کے اندر کچھ تبدیلی آئی، وہ لوگ ISIS نہیں کہہ رہے ہیں، ISIL نہیں کہہ رہے ہیں، اور صرف IS کہہ رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ، کیونکہ وہ لوگ اپنا دائرہ کار صرف ملک عراق اور ملک شام کی حد تک نہیں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے پر پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے اثرات مصر، نائجیریا، مختلف مقامات پر اس کے اثرات نظر آنے لگے ہیں، اسی لیے وہ اب اپنے آپ کو صرف ISIS کہہ رہے ہیں۔ داعش، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ 29 جولائی سن 2014 میں ابو بکر بغدادی نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، جس کے لیے وہ گزشتہ 10 سال سے کوشش کر رہا تھا، سن 2004 سے۔ داعش کی ابتدا سے پہلے خوارج کی ابتدا کے بارے میں ایک بات ذہن سے نکل گئی۔ خوارج کی ابتدا کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک، خوارج کا بانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، ذوالخویصرہ جس کا نام تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر اعتراض کیا تھا، کہا اے محمد اعدل، آپ انصاف سے کام لے۔ یہ جملہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اعتراض کرنے والا بظاہر دیندار ہے اور دینی اعتراض کر رہا ہے۔ میں ہمارے فاضل شیخ سے معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ ہمارا وزیر ہمارے امیر پر اعتراض کرے، یہ صحیح ترتیب نہیں۔ اعتراض نہیں کریں گے، مشورہ دیں گے کام کرنے سے پہلے، کام کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کریں گے۔ تو گویا اس آدمی نے دین کی بنا پر، دین کو اہمیت دیتے ہوئے بظاہر لوگوں کی نظروں میں نبی کے اوپر اعتراض کیا اور کہا اعدل،
اے محمد عدل کریں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایک الگ عدل موجود تھا، جو عدل نبی اور صحابہ کا نہیں، اسلام کا نہیں۔ داعش کے پاس ایک ایسی خلافت کا تصور موجود ہے جو خلافت اسلام کے اندر موجود نہیں۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو دونوں کے اندر یکساں پایا جاتا ہے۔ اس نے عدل کا تقاضا کیا، عدل دین کی بات ہے، لیکن اسے ایسا عدل مطلوب تھا نعوذ باللہ جو عدل نبی بھی نہیں کر سکے، جو عدل صحابہ کے پاس موجود نہیں۔ تو گویا آج داعش ایسی خلافت نافذ کرنے جا رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے جو اسلام کے اندر نہیں، یہ خوارج کے بنیادی جراثیم ہیں جو ایک دوسرے کے اندر سرایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خوارج کا دوسرا ظہور عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ہوا، لیکن ایک سیاسی جماعت کی شکل میں نہیں تھے۔ اثر و رسوخ ہونے لگا، افراد جڑنے لگے، لیکن تیسرا ظہور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ نہروان کے وقت ایک سیاسی جماعت کی شکل میں ان کا ظہور ہوا۔ تو خوارج کے یہ تین ظہور ہے تاریخ اسلامی کی نظر میں۔ داعش سن 2014 میں 29 جولائی کو اپنی خلافت کا اعلان کی، ابو بکر بغدادی کی زیر قیادت۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی انشاءاللہ تفصیل سے میں اختتام سے پہلے بتلاؤں گا۔ ان کا نسب، ان کا شجرہ، یہ کن سے متاثر تھے۔ آج دنیا داعش جیسی گمراہ کن تنظیموں کو سلفیت سے اور وہابیت سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ IS کے بارے میں معلومات حاصل کرنے چاہیں، انگلش میں ویکیپیڈیا پر اگر آپ وزٹ کریں گے، یا عربی میں داعش کے بارے میں، یا اردو میں ویکیپیڈیا پر آپ جائیں گے تو آپ کو کھلے الفاظ میں یہ پیغام ملے گا کہ داعش سلفی ہیں، وہابی ہیں۔ بلکہ افسوس کی بات ہے کہ حیدرآباد کے اخبارات میں گزشتہ اتواروں کے شمارے میں یہ پیغام دیا گیا کہ داعش وہابی تنظیم ہے، جو شیعہ کو نہیں مانتی، جو صوفیہ کو نہیں مانتی۔ کھلے طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ وہابی تنظیم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ تو داعش ان کی ابتدا اس سن میں ہوئی اور ان کا سربراہ ابو بکر البغدادی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس نام کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ شیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ، جو مدینہ یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مسجد نبوی کے مدرس ہیں، شیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس تنظیم کو داعش کہنا یا دولت اسلامیہ کہنا، اسلامی ریاست قرار دینا مناسب نہیں سمجھتا، بہتر نہیں سمجھتا، لا استحسن، میری نظر میں یہ چیز اچھی نہیں۔ کیونکہ اسلام دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین الفت ہے۔ اسلام ہمدردی اور غمگساری کا نام ہے، اور یہ تنظیم مسلمانوں کو، انسانوں کو ذبح کرنے والی دہشت گرد تنظیم ہے، درندہ صفت تنظیم ہے۔ تو اس نام پر ہی اعتراض کیا گیا، یہ قابل اعتراض نام ہے۔ دوسرے ایک عالم ہے مصلح العتیبی، سعودیہ کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس نام پر اعتراض کیا اور کہا داعش، اس نام سے کراہت ظاہر ہوتی ہے، اور اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ ناموں کو تبدیل کر دیا۔ نام وہ رکھنے چاہیے جو بولنے میں اچھے لگے، نام وہ رکھنے چاہیے جس کا معنی اچھا ہو، جس سے پیغام اچھا جائے۔ آپ مخففات بنا لیں اور ایسے الفاظ استعمال کرنے لگے جس کی ادائیگی کے وقت ہی سننے والوں کو اگر کراہت ہونے لگے تو یہ نام ہی قابل اعتراض ہے۔ اہل علم نے اس نام پر اعتراض کیا اور اسے اسلامی حکومت کہنے سے منع کیا، اور اس نام کو بدلنا چاہیے، اس نام کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ داعش کی کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔
شیخ نے کچھ باتیں بتلائی کہ داعش کی کن کن شکلوں میں ظلم اور زیادتی ہیں. یہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑے، ضعیفوں کو نہیں چھوڑے، بڑوں کو نہیں چھوڑے، عورتوں اور بچیوں کو نہیں چھوڑے. شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ فرما رہے تھے حرم میں مختلف ممالک کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، حالات بیان کرتے ہیں، رودات بتلاتے ہیں کہ داعش کے لوگ آئے اور ایک باپ کے بازو سے 12 سالہ بچی کو اٹھا کر لے گئے گن پوائنٹ پر. ان کی نظر میں یہ مال غنیمت ہے. بچیوں کو اٹھا لینا، لڑکیوں پر جنسی تشدد کرنا، عورتوں پر زیادتی کرنا، انہیں فروخت کرنا، بازار کی زینت بنانا اور عورتوں پر ختنہ کرنے کو لازم قرار دینا، یہ عورتوں پر ان کی زیادتیاں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جن پر ماں باپ کی شفقت ہونی چاہیے، جو اسلامی تربیت میں رہنا چاہیے. صحابہ کرام بالغ ہونے سے پہلے آتے تو انہیں واپس کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دیتے. یہ لوگ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھوں میں قلم ہونے چاہیے، ان کے ہاتھ میں مہلک ہتھیار دیتے ہیں اور انہیں فائر کرنے کا عادی بناتے ہیں. بچوں پر ان کی یہ زیادتی ہے. جو لوگ صحافت سے جڑے ہوئے ہیں ان پر بھی یہ حملہ کرتے ہیں، یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. مختلف انسانوں کو زندہ جلا دینا، جو پائلٹ کو نظر آتش کیا گیا اور ایران کے لوگوں کو اجتماعی شکل میں الٹے باندھ کر لٹکا کر نیچے بارود کے ذریعے انہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا. یہ ساری غلطیاں ان کی داعش کی موجود ہے، جو آج دنیا تماشائی بن کر ان کا مشاہدہ کر رہی ہے. داعش کی غلطیوں کو اگر ہم یہاں پر گنانے لگے تو شاید اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن داعش نے یہ غلطیاں کیوں کی، اس نقطے کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے سادہ لوح نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید زیادہ فائدہ ہوگا، ان سے بھی بچا سکیں گے. اور ان کے بعد آنے والی تنظیمیں، کیونکہ داعش جیسی تنظیم، خوارج کی تنظیم، خارجی تنظیم، یہ آخری تنظیم نہیں. دور نبوت سے خوارج نکلے، دور خلافت کے اندر موجود تھے، ہر زمانے میں یہ موجود تھے، بلکہ حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال. داعش جیسی تنظیمیں قیامت کی صبح تک نکلتی رہے گی، لہٰذا ہمیں ان کے اصول جاننے کی ضرورت ہے، ان سے چوکنا رہنے کے لیے، ان پر رد کرنے کے لیے. داعش کی ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ گنہگار مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ سے کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہیں. حالانکہ یہ اہل السنہ کا طریقہ نہیں، نبی کا طریقہ نہیں. صحیح بخاری میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی بالآخر جنت میں داخل ہوگا، حساب و کتاب کے بعد داخل ہوگا. اصل ایمان، ایمان کی جو رمق ہے، چنگاری ہے، اس ایمان کی بنا پر بالآخر اس کا انجام جنت ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ 3 دفعے تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ ایک ہی سوال کیے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ، اے اللہ کے نبی اگر یہ کلمہ گو مسلمان چور ہو، زانی ہو، تب بھی جنت میں جائے گا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے؟ 3 دفعے ہونے والے سوال کا ایک ہی جواب دیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقْ. کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر اس سے اتنی سنگین غلطیاں بھی ہونے لگے تب بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بالآخر اصل ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا. ایک دلیل آپ ذہن میں رکھیں اس غلط نظریے پر رد کرنے کے لیے. جب یہ لوگ
گناہ کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں تو حاکموں کو کافر قرار دینے کے بعد ان کے خلاف بغاوت کرنا اللہ کا دین سمجھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر قرار دینا، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا، اپنی بدعتوں کی وجہ سے، گمراہ کن بدعتوں کی وجہ سے اسے دین سمجھتے ہیں اور ان غلطیوں سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور ہم ان پر رد کرتے ہوئے، ان سے چوکنا کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا کافر قرار دینا یہ عوام کا کام نہیں، انتہائی راسخ علماء کا کام ہے، گہرا علم رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، جلیل القدر علماء کا کام ہے کافر قرار دینا۔ اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے، اس کے موانع کیا ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ ایک قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ ہماری نشست کوئی شعلہ بیانی کی نہیں، شعری مقالی کی نہیں، ذمہ داروں نے تربیتی نقطہ نظر سے آپ کو یہاں پر زحمت دی ہے، تو گویا تربیتی نقطہ نظر سے آپ کچھ چیزیں سیکھ کر جائیں۔ جو بھی شرکیہ کام ہے، کفریہ کام ہے، جس سے سرزد ہو رہا ہے، اس کفریہ کام کی وجہ سے، شرکیہ کام کی وجہ سے وہ آدمی مشرک اور کافر نہیں ہوتا۔ کام شرکیہ ہے، کفریہ ہے، اس میں دو رائے نہیں، لیکن جس سے سرزد ہو رہا ہے یہ کام، ہم اسے کافر اور مشرک قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی میں کچھ مثالیں دوں گا وقت کی تنگی کے پیش نظر۔ پہلی مثال، معاذ رضی اللہ عنہ ملک شام سے آئے اور اللہ کے نبی کو سجدہ کیا۔ نبی نے کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ شرکیہ کام ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنا۔ مشرک قرار نہیں دیا، مرتد قرار نہیں دیا، قتل کرنے کی یا گردن مارنے کی سزا نہیں سنائی۔ دوسری مثال، آدمی، قدیم زمانے کا واقعہ بیان کیا گیا کہ شدت فرح کی وجہ سے، خوشی کے مارے اس نے کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کفریہ جملہ، لیکن اخطأ من شدت الفرح، کفریہ جملہ اس سے سرزد ہوا، وہ کافر قرار نہیں پایا۔ اگلی مثال، صحابیات میں کسی نے کہا کہ ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہے، وفینا نبی یعلم ما فی غد، جنہیں علم غیب ہے، کل کی معلومات ہے، لیکن نبی نے انہیں مشرک قرار نہیں دیا۔ علم غیب میں غلطی ہوئی، سجدہ کرنے میں غلطی ہوئی اور کفریہ کلمات ادا کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صرف کفریہ کاموں کو دیکھ کر ہم ان کاموں میں ملوث افراد کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ عوام کا، طلباء کا یا نو فارغین علماء کا یہ کام نہیں، یہ جید علماء کا کام ہے، کبار علماء کا کام ہے۔ سب سے پہلے عقل مند اور بالغ ہونا، اور جو غلطی اس سے سرزد ہو رہی ہے وہ اپنے اختیار سے کرے، اضطرار اور مجبوری کی حالت میں نہ کرے۔ مجبوری کی حالت میں کفریہ کام بھی ہو جائے تو اللہ نے اجازت دی، بشرطے کہ دل ایمان پر مطمئن رہے، وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تیسری بات یہ ہے کہ حجت پوری کرنی پڑے گی، تیسری شرط کافر قرار دینے کے لیے، وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس سے یہ غلطیاں ہو رہی ہے، کفریہ غلطیاں، شرکیہ غلطیاں، وہ آدمی تعویل کرنے والا نہ ہو، کیونکہ تعویل غلطی کی ایک شکل ہے اور بھول چوک کے لیے شرعی احکامات علیحدہ ہے۔ تکفیر یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اگر ہم لوگوں کے شرک کو، کفر کو دیکھ کر کافر قرار دیں گے اور اللہ کے پاس اس کے لیے عذر ہو، بچنے کا سامان ہو، اللہ کو بچانا بڑا پسند ہے، لا احد احب الیہ العذر من اللہ، اور ہم لوگوں کو، شاید ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کرنے کی توفیق نہیں ملی ہوگی، علماء کفر کے فتوے نہیں لگاتے جتنے ہمارے نوجوان کفر کے فتوے صادر کرتے رہتے ہیں صبح و شام، ان کا مشغلہ بن چکا، ان کا یہ ولولہ بن چکا۔ تو گویا یہ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے فارغ ہونا پڑے گا۔
خوارج کی بنیادی غلطی تکفیر میں انہوں نے غلطی کی، گناہ کبیرہ سے کافر قرار دیا، اور خاص طور پر حکومتوں کے خلاف جب بغاوت کرتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے میں ان سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو سیاست میں بڑی مشہور ہے، اس جماعت سے بھی یہ چوک ہوتی رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہے۔ یقیناً یہ قرآن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن قرآن سے جہاں یہ قرآن ھدی للناس ھدی للمتقین ہے، وہیں پر چوکنا رہنا چاہیے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اگر آپ قرآن فہمی کے لیے صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے تو قرآنی مثالوں کے ذریعے یضل بہ کثیرا بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو دیگر آیتوں کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، قرآن کو احادیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، قرآن کو مفسر صحابہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، علی رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، مفسر صحابہ کی فہم کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ جو تابعین مجاہد رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے علم تفسیر حاصل کیے، ان کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ اگر اس زمانے کی فہم یا اپنی خود ساختہ فہم، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اگر اس انداز سے قرآن کو سمجھنے لگیں گے یضل بہ کثیرا گمراہ ہو جائیں گے۔ صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آپ 3 تفاسیر کا مطالعہ کیجئے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر۔ جس طرح حدیث کی کتابوں میں کتب 6 صحیح بخاری وغیرہ معروف ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ 3 کتابیں مسند اور مستند مانی جاتی ہے، یعنی سند والی اور معتبر مانی جاتی ہے۔ ان 3 تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، تابعین میں عطاء ابن ابی رباح، طاؤس، عبداللہ ابن طاؤس، مختلف مفسرین نے یہ بات بتلائی کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ یعنی کیسا کافر ہے؟ لیس کفرا ینقل من الملہ، اسلام سے خارج کرنے والا وہ کفر نہیں۔ جس طرح شرک اصغر ہوتا ہے ریاکاری کی شکل میں، اور شرک اکبر ہوتا ہے، جس طرح نفاق عمل کا بھی ہوتا ہے، عقیدے کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے کفر بھی کفر اکبر اور کفر اصغر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو کفر مراد ہے گناہ کے معنی میں کفر اصغر ہے۔ لیس الکفر الذی تذهبون الیہ، جس کی جانب فوراً ذہن جاتا ہے وہ کفر یہاں پر مراد نہیں۔ ہی بھی کفر، کفر کا ایک شعبہ ہو سکتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے یہ بات بتلائی کہ جو شریعت کا اقرار کرے لیکن بعض شریعت کو نافذ نہ کر سکے وہ کافر نہیں، اسلام سے خارج نہیں۔ تو تکفیر اور اس آیت کے پیش نظر تکفیر کرنا، حاکموں کو کافر قرار دینا، سعودی حکومت کے خلاف بولنا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ غلطی ہے۔ اس کے بجائے کوئی اصلاحی کام کرنا چاہیے، کوئی تعمیری کام کرنا چاہیے۔ داعش سے سرزد ہونے والی یا اس جیسی گمراہ تنظیموں سے سرزد ہونے والی اگلی غلطی یہ ہے کہ وہ حاکموں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ جب تک کفر بواح نہ ہو، جب تک یہ نماز قائم کرنے کی اجازت دے، جب تک غالب آنے کی قوت مکمل طور پر یقینی طور پر نہ ہو، اسلام کے اندر خروج کرنے کی، حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ صحیح مسلم کتاب الامارہ کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے۔
اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم اپنے حاکم سے اختلاف نہیں کریں گے، اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ مزید فرمایا کہ جب امت ایک حاکم پر متحد ہے اور دوسرا آیا ینازعوہ فی الامر، اختلاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو حاکم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے، تو اس آدمی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اقتلوہ اضربوہ بالسیف کائنا من کان فاقتلوا الآخر۔ جو دوسرا باغی ہے، جو حکومت کا تختہ عرب کی بہار یا اسپرنگ کا نام دے کر یا ربیع العرب کا نام دے کر جو حکومت کے تختے مختلف مقامات پر پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے قتل و غارت گیری عام ہو رہی ہے، ایسے باغیوں کا اسلامی حکومت میں حاکم وقت، قاضی وقت یہ فیصلہ کرے گا، افراد نہیں، قاضی وقت یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی سزا قتل کی سزا ہے۔ داعش سے ہونے والی یا اس جیسی تنظیموں سے ہونے والی یہ بنیادی غلطیاں ہیں۔ اگلی بات کہ داعش سلفی نہیں، وہ اپنے آپ کو سلفی کہیں تب بھی سلفی نہیں۔ دنیا داعش کو سلفی کا نام دے، وہابی کا نام دے، تب بھی وہ سلفی نہیں، کیونکہ دنیا کے علماء، داعش کہاں پر رونما ہوئی؟ ملک عراق میں۔ عراق میں ایک اسٹیٹ ہے، صوبہ ہے، موصل اس کا نام ہے۔ اس موصل میں ایک فقہی کونسل ہے، علماء کی ایک ٹیم ہے، جماعت ہے۔ انہوں نے اس تنظیم کو گمراہ قرار دیا اور کہا کہ یہ اہل سنت نہیں۔ جملے پر غور کیجئے، وہ اہل سنت نہیں۔ سنت بدعت کے بالمقابل بھی استعمال ہوتا ہے اور اہل سنت تشیع کے بالمقابل بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو موصل کی فقہ کونسل نے، جو مقامی لوگ ہیں، ہم تو دور کے لوگ ہیں، جو بتلایا جا رہا ہے وہ جانتے ہیں، مقامی علماء نے کہا کہ یہ اہل سنت نہیں، گمراہ ہے۔ داعش عراق سے نکل کر ملک شام کی جانب رخ کی۔ ملک شام میں علماء کی ایک ٹیم ہے، جس طرح ہمارے پاس مجلس علماء اہل حدیث تلنگانہ جس کے امیر شیخ صفی موجود ہیں، اس طرح سے وہاں پر رابطہ علماء شام موجود ہے۔ انہوں نے بھی یہ فتویٰ صادر کیا اور وہاں کے ایک معروف عدنان بن محمد العرعر مناظر اسلام ہے، محقق ہے، داعی ہے، ان تمام نے، جو مقامی لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ بات بتلائی کہ یہ اہل السنہ نہیں بلکہ یہ گمراہ ہے، ظالم ہے، افسران کا، ذمہ داران کا اغوا کرنے والے ہیں۔ جو بھی غلطیوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا، ان غلطیوں کو گنانے لگے۔ یہ عراق اور شام کے علماء کا بیان ہے۔ اس کے بعد دنیا کی نظر مصر پر رہتی ہے، علماء ازہر پر۔ علماء ازہر نے بالاتفاق فتویٰ صادر کیا، جاری کیا کہ یہ خوارج ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ اہل السنہ ہیں ان کی نظر سعودی کے علماء پر رہتی ہے۔ سعودی کے علماء میں اس زمانے کے محدث اور فقیہ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، انہوں نے اس کے خلاف ایک مضمون لکھا، فتنۃ الخلافۃ الداعشیہ، نوجوانوں کو چوکنا کیا۔ سعودی کے مفتی اعظم نے، مفتی عام نے بھی ان سے چوکنا کیا، عبدالعزیز آل الشیخ نے۔ اسی طرح سے شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی 3 دفعے اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، یہ گمراہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی بھی مسلمان ان سے لگاؤ نہیں رکھ سکتا، یہ ناجائز کام ہے۔ یہ سعودی کے علماء کا فتویٰ ہے۔ رائل کمیشن الجبیل کے لیکچرار محمد بن رمضان الحاجری حفظہ اللہ، جو کچھ دن پہلے بامبے تشریف لائے تھے، انہوں نے اس موضوع کی اتنی خدمت کی، نوجوانوں کو چوکنا کرنے کے لیے اتنی محنت کی کہ میری نظر میں کوئی دوسرا عالم نظر نہیں آیا لوگوں کو اس گمراہ تنظیم سے چوکنا کرنے کے لیے۔ انہوں نے، سعودی کے ان علماء نے، سینکڑوں علماء نے
امت کو، امت مسلمہ کو چوکنا کیا۔ دوحہ قطر میں علماء کی ایک ٹیم ہے، اتحاد عالمی برائے علماء اسلام، ساری دنیا کے علماء کی ایک ٹیم ہے ان کے پاس، یوسف القرضاوی کی نگرانی میں یہ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی بالاتفاق، جو لوگ یوسف القرضاوی کو ماننے والے ہیں ان کی خاطر میں ان کا نام لیا، ان علماء نے بھی اس تنظیم سے چوکنا کیا۔ مصر، سعودی عرب، عراق، شام، دوحہ قطر، بلکہ ہندوستان، شاید اخبارات پر آپ کی نظر ہوگی، 1070 مذہبی تنظیموں نے بالاتفاق اس تنظیم کو گمراہ، دہشت گرد، حیوانی، درندہ صفت قرار دیا۔ دنیا کا کوئی بھی عالم ان کی حمایت میں نہیں، ان کی تائید میں نہیں۔ اہل سنہ نہیں ہو سکتے، سلفی نہیں ہو سکتے، وہابی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل سنہ اور سلفی کتاب و سنت کے پابند رہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں بے جا کافر قرار دینا منع ہے، قرآن و حدیث میں حاکموں کے خلاف خروج کرنا منع ہے، قرآن و حدیث میں ناحق قتل کرنا منع ہے، اور یہ ساری غلطیوں کو یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ داعش جب سلفی نہیں تو میں اور ایک نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بعض نوجوانوں کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ داعش طائفہ منصورہ ہے، نام الگ الگ بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طائفہ منصورہ، طائفہ منصورہ یعنی ایسی جماعت جو دور نبوت سے تا قیامت حق پر رہے گی، جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ طائفہ منصورہ، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ ہمارے بعض نوجوان علماء سے دوری کا نتیجہ، مساجد سے دوری کا نتیجہ، آوارہ علم حاصل کرنے کا نتیجہ، علم حاصل کرنے میں بے راہ روی اختیار کرنے کا نتیجہ، بعض نوجوان جو فضیلتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہیں، جو احادیث امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فضیلتیں یہ ابو بکر بغدادی کے لیے بیان کرنے لگے۔ اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا ہوگی؟ یہ جماعت، یہ تنظیم، یہ تحریک طائفہ منصورہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی 3 وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، طائفہ منصورہ، اور امام بخاری نے کہا کہ طائفہ منصورہ اہل العلم، علماء کی یہ جماعت ہے، فسادیوں کی جماعت نہیں، قاتلوں کی جماعت نہیں، خونخوار جماعت نہیں، بلکہ اہل العلم۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ان لم يكونوا اہل الحدیث ان لم يكونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اصحاب الحدیث کی جماعت نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہوگی، مجھے نہیں معلوم ان کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں۔ یعنی اصحاب الحدیث کی جماعت، محدثین کی جماعت، محدثین کے منہج پر رہنے والی جماعت طائفہ منصورہ ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کے اس قول کی مزید وضاحت کی، کہا کہ اہل السنت والجماعہ مراد ہے، اور جو ان کے طریقے پر رہنے والے طائفہ منصورہ ہے۔ بعد والے علماء، امام نووی نے یہ بات بتلائی کہ فقہاء، محدثین، مفسرین سب طائفہ منصورہ ہو سکتے ہیں، ایک جگہ ہونا ان کا کوئی ضروری نہیں۔ تو گویا محدثین کی امام بخاری، امام احمد، امام قاضی عیاض، امام نووی، ان کی شرح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ طائفہ منصورہ ایسی فسادی جماعت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ طائفہ منصورہ لا تزال شروع سے رہے گی، لگاتار رہے گی، ہر زمانے میں رہے گی۔ سن 2004 سے کوشش کرتے ہوئے سن 2014 میں اپنی خلافت کا اعلان نہیں کرے گی۔ لا تزال شروع سے رہے گی، جیسے علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ طائفہ منصورہ ظاہرتاً یا ظاہرین، ظہور کا معنی کثرت کا بھی ہے اور ظہور کا معنی شہرت کا بھی ہے۔ معروف رہیں گے، اچانک
کنیتوں سے جانے جانے والے لوگ نہیں رہیں گے، اچانک رونما ہونے والے۔ ایسی تنظیموں کے سربراہوں کے نام اخبارات میں یا مختلف ذرائع میں جو پیش کیے جاتے ہیں: ابو بکر البغدادی، ابو محمد المقدسی، ابو مصعب الزرقاوی، ابو فلاں کون ہیں؟ کن سے علم حاصل کیے؟ کن سے متاثر ہوئے؟ کس نے گواہی دی کہ ان کا دین و ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کی فہم، ان کا منہج درست ہے، ان سے علم حاصل لے سکتے، ان کی تائید کر سکتے؟ دنیا کا کون سا عالم تمہاری حمایت میں ہے؟ جب سے انہوں نے اعلان کیا ساری دنیا مزاحمت کر رہی ہے، ان سے اختلاف کر رہی ہے۔ تو ان تین وجوہات کے پیش نظر اس جماعت کو طائفہ منصورہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس جماعت کے بارے میں اہل علم نے مزید یہ بات بتلائی کہ یہ جماعت طائفہ منصورہ ہونا تو درکنار، اس جماعت پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس کے لیے دو دلیلیں پیش کی: اللہ کی تائید، نصرت، مدد اور حمایت، اس کے مقدر ہونا تو درکنار، لیکن یہ جماعت لعنت زدہ جماعت ہے۔ پہلی دلیل، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میرے والد کو خوارج نے قتل کیا۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خوارج پر اللہ کی لعنت ہو، تمام خوارج پر اللہ کی لعنت ہو۔ مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہے۔ میں نے اپنی بات کے آغاز میں آپ سے یہ بات کہی کہ اسلام میں جو بدعتیں رونما ہوئی ان میں سب سے پہلی بدعت اور سب سے پہلا گمراہ فرقہ خوارج کا ہے اور خروج کی بدعت ہے۔ اور حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے: من آوا محدثاً، جو کسی بدعتی کی تائید کرے، پشت پناہی کرے، دفاع کرے، انہیں پناہ دے، کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ لگاؤ رکھے، تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ ان دو وجوہات سے یہ طائفہ منصورہ نہیں بلکہ لعنت زدہ طائفہ ہے۔ شیخ محمد بن رمضان الحاجری جو الجبیل کے رائل کمیشن کے لیکچرار ہیں، انہوں نے یہ بات بتلائی، اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ داعش ایسی تنظیم ہے جو القاعدہ سے الگ ہوئی۔ القاعدہ عراق میں ابو مصعب الزرقاوی کی زیر تنظیم سے داعش علیحدہ ہوئی، پھر داعش سے جبہت النصرہ ایک نئی تنظیم بنی۔ عراق میں جو القاعدہ موجود تھی ابو مصعب الزرقاوی کی قیادت میں، اسے کس نے بنایا؟ اسے بنانے والے مصر کی ایک تنظیم اخوان المسلمین ہے۔ اخوان المسلمین نے القاعدہ کو بنایا۔ اس کی دلیل کیا پیش کی؟ شیخ نے کہا کہ داعش کا سربراہ کون ہے؟ ابو بکر البغدادی۔ ابو بکر البغدادی کس کے ہاتھ پر تربیت پایا؟ کس سے متاثر ہوا؟ ابو مصعب الزرقاوی جو القاعدہ کا سربراہ تھا۔ ابو مصعب الزرقاوی کس سے متاثر تھا؟ ابو محمد المقدسی سے متاثر تھا۔ غور کرتے چلے، ساری کنیتیں ہیں یہ۔ ابو محمد المقدسی کس سے متاثر ہے؟ یہ مصر کی جو تنظیم اخوان المسلمین ہے، اس کے دو بڑے معروف مفکرین ہیں، حسن ایوب ایک کا نام ہے اور دوسرے کا نام ابو محمد جولانی یا ابو محمد خولانی، اس طرح سے نام ہے حسن ایوب۔ ان لوگوں سے، محمد سرور الدین، ان افراد سے، ان مفکرین سے یہ متاثر ہوا۔ اور اخوان المسلمین کا جو سب سے معروف مفکر ہے وہ سید قطب ہے۔ سید قطب سے اسامہ بن لادن متاثر تھا۔ جو لوگ سلفیوں کو، وہابیوں کو ایسی دہشت گرد تنظیموں سے جوڑتے ہیں، وہ ذرا جائزہ لیں کہ کیسی تنظیمیں اخوان المسلمین کی تائید کرتی ہے۔ ہندوستان میں اگر آپ
سید قطب کی بائیوگرافی پڑھیں گے، ویکیپیڈیا پر آپ وزٹ کریں گے تو اس میں لکھا ہے کہ ابوالاعلیٰ مودودی سے سید قطب متاثر تھا۔ میں کسی تنظیم کا نام لینا نہیں چاہتا، آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ سلفی نہیں ہے۔ ان کی تاریخ، ان کی شروعات، ان کا نسب، یہ جن مفکرین سے متاثر ہوئے، کہاں سے نکلے اور دنیا اسے کیا نام دے رہی ہے۔ سلفی سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ لوگ، بلکہ ان کے اسلام پر بھی کبھی شک ہوتا ہے۔ کیوں شک ہوتا ہے؟ ان کے لباس کو دیکھیں، لباس کے رنگ کو دیکھیں، سیاہ رنگ ہے لباس کا۔ ان کے جھنڈوں کو دیکھیں، جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہے۔ لباس کے لیے، جھنڈوں کے لیے سیاہ رنگ اسلام کے اندر اس کا کوئی اصول نہیں، یہ غیر مستند چیزیں ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کالے رنگ کو کس نے پسند کیا۔ عیسائیت کا جو گڑھ ہے اٹلی، یہاں پر ایک انتہا پسند تحریک تھی، فسطائیت، جسے فاشزم کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے لیے جو رنگ پسند کیا، انتہا پسند تحریک، وہ کالا رنگ تھا۔ مغربی دنیا نے کالے رنگ کو جرم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ مذہبوں کے اندر، اگر قوموں کے اندر دیکھیں تو نصارہ جو اٹلی میں پائی جانے والی عیسائیت کا گڑھ تھا، اس کی یہ تنظیم تھی، یہ رنگ ہمیں عیسائیت سے ملتا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ کالا رنگ یہود کو بڑا پسندیدہ ہے، یہود کو، اور یہود سے نکلنے والی آج جو تنظیمیں ہیں یا ان سے متاثر ہے، وہ بھی کالے رنگ کو پسند کرتی ہیں۔ یہود کے علماء اور یہود اپنی مناسبتوں میں، خوشی کے موقعوں پر یا اپنے مردوں کو جو کفن دیتے ہیں، اس کے لیے کالا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ مذہب پر اگر دیکھیں تو یہ رنگ ہمارے لیے کئی سوالات کو کھڑے کرتا ہے، اور موصل کی فقہ کونسل کے رہنما نے یہ بات بتلائی کہ یہ اہل سنت نہیں۔ جب اہل سنت نہیں، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور اہل سنت بھی نہیں، تو کون ہو سکتے ہیں؟ کالے رنگ کی بنا پر یہ نتیجے پر پہنچانے کی مجھے ضرورت نہیں، دنیا جانتی ہے۔ تو گویا یہ اہل سنت نہیں اور یہ سلفی نہیں، بلکہ ان کے اسلام کے بارے میں بھی بسا اوقات اہل علم کے یہاں شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جو مارا جائے اس کا کیا حکم ہے؟ فدائی حملہ کرتے ہیں، خودکش دھماکے کرتے ہیں، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ فدائی حملہ کرتے ہیں اپنے آپ کو قتل کرتے ہوئے، حدیث میں شہید اسے بتایا گیا جسے قتل کیا گیا۔ جو اپنے آپ کو قتل کرے وہ شہید نہیں، بلکہ وہ قاتل ہے، اپنے آپ کا قاتل ہے، خودکشی کرنے والا ہے۔ اور حدیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ جو آدمی جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا، عذب بہ یوم القیامہ، اسی چیز سے، اسی طرح سے دھماکوں کا اسے عذاب ملتا رہے گا۔ مکے میں بت موجود تھے کعبۃ اللہ کے اطراف، شرک عام تھا، لیکن کبھی صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ فدائی حملہ کرو، بلکہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہی احکامات اس دور میں دیے جاتے تھے۔ مدینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ کرتے، علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے، ادعوہم الی الاسلام، گئے دھماکہ کیے، قتل کیے نہیں، بلکہ انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اذان سنائی دیتی تو حملہ کرنے سے رک جایا کرتے تھے۔ یہ کون سی ترتیب ہے؟ خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر خلافت قائم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور نبی اور صحابہ کے طریقے سے اختلاف۔ فلسطین پر یہود کب سے ظلم کر رہے ہیں؟ یہ تنظیم جو قریب میں موجود ہے، شام میں ہے، عراق میں ہے، فلسطین کے حدود پر ہے، کبھی بھی کفار کی جانب مسلمانوں کی حمایت میں انہوں نے پیش رفت نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے اب یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یمن میں اہل السنہ پر
حوثی روافض نے ظلم کیا، ان پر اتنا ظلم کیا کہ انہیں موت کے گھاٹ اتارے، اور یمن کے اندر یہ تنظیم موجود تھی جس سے داعش نکلی، اور اس تنظیم نے کبھی بھی حوثی روافض کا مقابلہ نہیں کیا، اہل السنہ کا دفاع نہیں کیا۔ تو گویا جب یہود کی جانب یہ رخ نہیں کر رہے ہیں اور اہل السنہ کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، تو خوارج ہیں یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو کاٹتے ہیں، ویدعون اہل الاوثان، اور جو لوگ مشرکین ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ تو خوارج اور ان کے ساتھ خودکشی کرنے والے، فدائی حملے کرنے والے، یہ مسلمان نہیں، اہل السنہ نہیں، سلفی نہیں، یہ جنتی نہیں، شہید نہیں، بلکہ کلاب النار، جہنمی اور جہنم کے کتے بتلائے گئے۔ شیخ محمد بن رمضان نے کہا کہ ایسوں کی موت شہادت کی موت نہیں بلکہ جاہلیت کی موت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے حاکم کی بیعت کو ٹھکرا دیا، اور جو حاکم کی بیعت کو ٹھکرا کر مرے گا مات میتۃ جاہلیہ، تو یہ خودکشی ہے اور یہ جاہلیت کی موت ہے، یہ کوئی اجر و ثواب والا کام نہیں۔ خوارج سے بچے رہنا ہدایت ہے تابعین کی نظر میں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر 2 نعمتیں کی، ایک مجھے مسلمان بنایا اور مجھے خارجی نہیں بنایا۔ غور کریں، مجھے مسلمان بنایا اور مجھے خارجی نہیں بنایا، اور مجھے نہیں معلوم کہ ان 2 نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کون سی ہے۔ تو گویا خارجی بننا کتنا سنگین جرم ہے، بلکہ بسا اوقات اسلام کا بالمقابل ہو جاتا ہے۔ تو گویا ان تنظیموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہدایت پر رہنے کی دلیل ہے، اور ان تنظیموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ داعش خلافت کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ خلافت کو قائم کرنے کے ہم پابند نہیں، اللہ نے ہمیں خلافت قائم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، انبیاء اور رسول خلافت قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ کیوں آپ ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو جو آپ کے فرائض میں داخل نہیں؟ اکثر نوجوان پوچھتے ہیں خلافت کیسے قائم کریں گے، خلافت کب قائم ہوگی، خلافت کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ آپ اس چیز کے مکلف ہی نہیں خلافت قائم کرنے کے۔ اور خلافت کے بارے میں جو باتیں بتلائی گئی احادیث، وہ 30 سال ہوگی، حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ چیز ختم ہو چکی۔ اس کے بعد آپ کیسے خلافت قائم کریں گے جبکہ نبی نے ملوکیت کی پیشین گوئی کی؟ ناممکنات میں سے یہ ساری چیزیں ہیں، اور ملوکیت، بادشاہت کوئی کفریہ نظام نہیں۔ اللہ نے بادشاہت طلب کرنے والوں پر نکیر نہیں کی۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے درخواست کی ابعث لنا ملکن، ایک بادشاہ کو آپ ہمارے لیے متعین کریں۔ اللہ نے ان پر نکیر نہیں کی۔ اگر بادشاہت غلطی ہوتی تو اللہ نکیر کرتا، جس طرح بنی اسرائیل کی دیگر شر انگیزیوں اور غلط مطالبوں پر اللہ نے نکیر کی، بلکہ ان کے لیے طالوت کو مقرر کیا۔ بادشاہت کو اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے بتلایا، نعمتی علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ جو بادشاہت دیانت کے ساتھ ہو، جو بادشاہت جس میں دین و ایمان، جان و مال محفوظ ہو، عزت و آبرو محفوظ ہو، وہ بادشاہت بہت بہتر بادشاہت ہے ایسی جمہوریت سے یا ایسی خود ساختہ خلافت سے جو اسلام کی شبیہ دنیا کے سامنے بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے بادشاہت کے الفاظ استعمال کیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بادشاہت کا شائبہ تھا، لیکن یہ ان کی خلافت پر اثر انداز نہیں ہوئی جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ان کی نبوت پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ تو بادشاہت کو کفر یا نظام سے تبدیل کرنا یہ سنگین غلطی ہے۔ صحابہ نے علی رضی اللہ عنہ کے بعد حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے، کسی نے نکیر نہیں کی، کسی
کسی کا ذہن اس جانب نہیں جاتا ہے تو گویا داعش کی تعریف کرنے والے لوگ بادشاہت کو کفر یا نظام سمجھ کے ان کی خلافت کو درست سمجھ کے کبھی ان جیسے غلطیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. ایسی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ فتنے ہیں اور فتنوں سے پناہ مانگنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم کیا. تعوذوا باللہ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. موجودہ دور میں اخباروں کی سرخی بنی ہوئی ہے یہ تنظیم، قومی اخباریں، بین الاقوامی اخباریں. لہذا اس تنظیم سے، اس فتنے سے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے فاقبضنی الیک غیر مفتون، فتنے میں مبتلا کیے بغیر تو مجھے اٹھا لے. اسلام دین رحمت ہے. مسلمان جس رب کو ماننے والے ہیں وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، ذو الرحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، جس نے اپنی رحمت کو متعدد انداز سے مختلف الفاظ سے ثابت کیا. مسلمان جس نبی پر ایمان لائے اللہ نے اس کی امتیازی خصوصیت رحمت للعالمین بتائی. اسلام نے کسی بے قصور کو، بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں دی. جو لوگ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں جنہیں معاہد کہا جاتا ہے، اگر کوئی کسی معاہد پر ایسے غیر مسلم جس کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ اسلامی حکومت پر ہو، اگر کوئی کسی معاہد پر ظلم کرے یا او انتقصه اس کی حق تلفی کرے او کلفه فوق طاقته یا پھر طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے یا ناحق اس کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی چیز چھین لے. یہ حدیث اسلامی حکومت میں ہے. لیکن جو لوگ اسلامی حکومت میں نہیں وہ بدرج اور پابند ہو جاتے ہیں. جو مسلمان اسلامی حکومت میں کسی غیر مسلم معاہد پر اس طرح سے ظلم کرے گا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ایسے مظلوم معاہد کی تائید کرنے لگے گے، اسے انصاف کرنے لگیں گے. جو کسی معاہد کا قتل کر دے، ناحق قتل کر دے کسی معاہد کا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. معاہد تو انسان ہے. اسلام نے بے جان، اسلام نے بے زبان حیوان پر بھی ظلم و زیادتی پر جہنم رسید کرنے کی وعید سنائی. بلی کو باندھ کر رکھنے پر جہنم رسید کرنے کی وعید سنائی. جس جانور کو نجس اور ناپاک قرار دیا اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر اس کی مغفرت کی بشارت سنائی. حیوان اور انسان کو جب مار نہیں سکتے ہیں تو کس حق سے مسلمان کا قتل کر سکتے ہیں؟ کس حق سے مسلمان کو ذبح کر سکتے ہیں؟ کس حق سے مسلمان کی بیوی کو مال غنیمت کے طور پر لے سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں بہت غلط ہے. کعبے کی جتنی عظمت ہے مسلمان کی اس سے زیادہ حرمت ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کعبے کی طرف دیکھا. جامع ترمذی میں صحیح درجے کی روایت ہے، فرمایا ما اعظم کی وما اعظم حرمت، اے کعبہ اتنا عظیم ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے، کیا چرچے. لیکن والمؤمن اعظم حرمت عند اللہ منه، کہ مومن کی حرمت ایک کعبے کی حرمت سے بڑھ ہے. کعبے کو جس طرح ہم ڈھانا گوارا نہیں کر سکتے، اسی طرح سے نہ کسی مسلمان کی بے حرمتی کرنا، اس کی جان کا سودا کرنا، یہ بڑی سنگین غلطیاں ہوں گی. دین اسلام دین رحمت ہے. اسے دہشت کا دین بنا کر پیش کرنا، اسے وحشتناک دین بنا کر پیش کرنا، یہ سنگین غلطی ہے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تین نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمارے پاس بھائیوں کے ذہنوں میں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ داعش کی خلافت کو کیوں تسلیم نہیں کرنی چاہیے.
درویش کی خلافت کو کیوں تسلیم نہیں کرنا چاہیے؟ ہم ظاہری چیزوں کے پابند ہیں، ظاہر کو دیکھ کر تسلیم کریں گے۔ خلافت کس طرح سے ہوتی ہے؟ اگر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو دیکھیں، جس طرح وہ خلیفہ بنائے گئے، تو ارباب اہل وقت میں، سربراہان میں جو بڑے لوگ ہیں انصار و مہاجرین کے بڑے، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ یہاں پر ابو بکر بغدادی کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کون ہے، اس کے ساتھ کون بڑے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یا پھر خلافت کو تسلیم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ نامزد کر دے، اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام زد کیا تھا، انہیں خلیفہ مقرر کیا تھا۔ یا پھر کچھ افراد کے درمیان شورائي نظام بناتے، اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کا طریقہ انتخاب تھا، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے طریقہ انتخاب سے قریب ہے۔ ابو بکر بغدادی کا معاملہ ایسا بالکل نہیں۔ خلافت کو تسلیم کرنے کی اور ایک شکل بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کی ہمیں نظر آتی ہے کہ جبر سے، قوت سے، تلوار کے بلبوتے پر وہ لوگ غالب آ جاتے تھے اور انہیں خلیفہ کہا جاتا تھا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، لیکن خلیفہ کا نام دیا جاتا تھا۔ ابو بکر بغدادی کا معاملہ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء سے مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ علماء نے، امام احمد، امام شافعی، امام ابن حجر نے اس پر اجماع نقل کیا۔ علماء نے یہ بات بتائی کہ قوت کی بنا پر خلیفہ اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب مکمل غلبہ ہو جائے، واستتبت الامر، مکمل غلبہ ہونا یہ شرط ہے۔ جب سے یہ خلافت کا اعلان کیا، روپوش ہو گیا، مسلمانوں کے معاملات میں نہیں آیا، اس دن سے مزاحمت جاری ہے، مخالفت جاری ہے، جنگیں جاری ہیں۔ ہندوستان میں، سعودیہ میں، مختلف ممالک میں، 62 ممالک نے انہیں دہشتگرد قرار دیا۔ ان کے کیا عقائد ہیں، ان کی کیا صفتیں ہیں، آپ کو معلوم ہوگی۔ تو گویا ان کی خلافت کو بنو امیہ کی خلافت کی طرح تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل تبصرہ ہے، اختلاف مکمل طور پر نہیں ہوئے۔ دوسری بات جو شبہے کے طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرنا چاہیے، جہاد عبادت ہے، جہاد کر رہے ہیں۔ جب خلافت ہی ثابت نہیں ہوئی تو پھر خلیفہ کے بغیر، حاکم کے بغیر، امیر المومنین کے بغیر جہاد کا تصور ہی نہیں۔ کوئی آدمی فدائی حملہ کر لے وہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد کے لیے امام ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، تنہا جنگ نہیں کی جائے گی، تنہا ہونے والے کام جہاد نہیں بلکہ فساد ہیں۔ جہاد کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، اور ابو بکر بغدادی کی خلافت ثابت نہیں ہوئی علماء کے فتووں کے بالمقابل روشنی میں۔ تیسری بات جو شبہے کے طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے کہ آپ ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، درندہ صفر قرار دے رہے ہیں، خونخوار قرار دے رہے ہیں، وہ سب کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ جو ان کی خلافت کا انکار کرے انہیں مان رہے ہیں، اور خلافت کا انکار کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ پہلے آپ خلافت کو ثابت کیجئے، شرعی اعتبار سے خلافت کو ثابت کیجئے، پھر اس کے بعد میں حدود کی تنفیذ کیجئے۔ حدود کی تنفیذ، حد کو نافذ کرنا، سر قلم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ افراد کا کام نہیں۔ صحابہ کرام حدود کی تنفیذ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، بلکہ قاضی وقت کا، حاکم وقت کا ایک کام ہے۔ یہ تین باتیں تھی جس کی جانب بھائی نے